جناب اللہ اللہ کر رہی ہو؟ چلو سجدہ کرو. اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ، ماں صدقے جاؤں، ماں صدقے جاؤں میری بیٹی کے. میں میری بیٹی کی لگ گئی، خطرناک لگی ہے اس کے بیٹا. اللہ پکڑ. پہلے جو نا ایسی پڑھ لیتی تھی نماز، اب جب سے نا تھوڑی سی سمجھدار ہو رہی ہے نا، اب اس کو اوڑھ کے بھی پڑھتی ہے. لو پکڑو، لو نماز پڑھو مما صاحب. چلو اللہ اللہ کرو. آ جاؤ آ جاؤ. آ جاؤ جلدی، آ جاؤ جلدی، آ جاؤ. ادھر 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 بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاؤں سے. اور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے ابھی نماز ادا کر رہی تو ساتھ ساتھ نا زینب کر رہی تھی. اسی طریقے سے نا بچوں کو آپ بچپن سے ہی اپنے ساتھ ساتھ، مطلب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، آپ سکھاتے بھی نہیں ہو، بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے. کیونکہ میں نے اس کو کوئی بھی چیز سکھائی نہیں ہے، خود ہی دیکھ دیکھ کر نا یہ مجھے کاپی کرتی رہتی ہے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے مجھے اس ٹائم پہ. اور بچے اگر نا یہ والی اگر حرکتیں نہ کریں تو بچوں میں پیار کیسے آئے؟ مطلب بچوں کی حرکتوں پہ تو پیار آتا ہے جب اپنی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سی جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر جی، ابھی نا میں یہاں پہ فش کا سالن بنا رہی تھی، اور آج میں امی گھر پہ کھانا بنا کے لے کے جا رہی ہوں، اور میں نے امی کو بتایا نہیں ہے، میں اچانک ہی لے کر جا رہی ہوں. تو فش میرے پاس رکھی ہوئی تھی، اور امی جو ہے فش کافی شوق سے کھاتی ہیں. اچھا ہمارے گھر میں نا مطلب میں بہت شوق سے کھاتی ہوں جہانگیر، مطلب میری فیملی میں تو خیر ماشاء اللہ ہم سب کھاتے ہیں بچے وغیرہ، لیکن امی گھر میں نا تھوڑا سا یہ لوگ نخرہ کرتے ہیں خاص طور پہ فش کا سالن کھانے میں. تو امی اس لیے بناتی نہیں ہے، تو جب میں بناتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ لے کے چلی جاؤں. اچھا میں سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں. جیسے کہ میں نے نا آئل لیا، آئل میں میں نے سب سے پہلے تو یہ جو مسٹرڈ سیڈ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے ابھی اس وقت میتھی دانہ، ہاں میتھی دانہ، اور ساتھ میں جو ہے یہ رائی دانہ. اس سے یہ ہے کہ سالن بہت اچھا بنتا ہے. اور ساتھ میں یہ نا میں فش یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں. اچھا ویسے نا میں ہلدی، نمک اور لال مرچ کو تھوڑا سا نا میرینیٹ کر کے نا اس کے اندر مچھلی کو پھر فرائی کرتی ہوں. لیکن آج میں سمپل بنا رہی تھی کیونکہ ٹائم ایک تو تھا نہیں، گیس بھی جانے والی تھی. میں نے کہا جلدی جلدی سے جو نا بنا لیتے ہیں. اچھا ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے. جی تو میں ایسا کرتی ہوں جب مجھے تھوڑی سی مطلب یہ مچھلی بھی فرائی کرے نا سائڈوں میں ہی چپک رہی تھی گرم ہانڈی ہونے کی وجہ سے، تو میں نے تھوڑا سا آئل کے اندر پانی جو ہے نا شامل کر دیا تھا. تو اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ فش ہاں تھوڑی سی ہم نے فرائی کر لی. اور پھر فرائی کرنے کے بعد نا پھر میں سالن کا سارا جو مسالہ وغیرہ ہوگا نا وہ بھونوں گی. اور آج کل نا مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ کھانے کا نا اتنا کوئی دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. کھانا بنا ہوا بھی ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا، اور کھا بھی لو نا تو پھر کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے. مطلب پتہ نہیں عجیب سا ہی کچھ موسم ایسا ہو رہا ہے، یا موڈ شاید آج کل ایسے ہی ہو رہے ہیں. کیونکہ جب بھی موبائل اٹھاؤ کوئی نہ کوئی جو ہے نا آپ کو بری خبر دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہوتی ہے. ٹینشنس جو ہیں وہ آپ کی اور مزید موبائل دیکھنے کے بعد بڑھ جاتی ہیں. خاص طور پہ یہ جو دنیا میں آج کل حادثات کراچی میں، پنجاب میں، مطلب بچے آج کل اتنے زیادہ بچوں کے کیسز سننے میں آ رہے ہیں. پھر ابھی میں نے کل کی بات ہے کہ میں نے اپنا موبائل اسکرول کر رہی تھی میں انسٹا پہ، تو ایک نیوز میرے سامنے آئی. ریسیپی آپ لوگ دیکھتے رہیے گا. اور ویسے میں کافی دفعہ دے چکی ہوں یہ ریسیپی، لیکن ابھی بات کر رہی تھی میں کنٹینیو کرتی ہوں اپنی بات کو. سمپل نا میں نے پیاز کو پیس لیا تھا، تھوڑا سا اس میں زیرہ میں نے ڈال کے. ہمیشہ جب بھی کوئی میں پتلا سالن بناتی ہوں نا شوربے والا، تو میں پیاز پیستے وقت ہی نا اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دیتی ہوں. اور لہسن ادرک کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اب یہاں پر بیسک سے مسالے جا رہے ہیں، جس میں دھنیا پاؤڈر، لال مرچ کا پاؤڈر، تھوڑی سی ہلدی اور کشمیری لال مرچ، تاکہ رنگ جو ہے نا وہ اچھا ہے، اور نمک. بس یہ والی چیزیں جاتی ہیں، اور دہی چلا جائے گا بھونتے ٹائم ہی. اور بس اس کے اندر سمپل جو ہے فش ہمیں ایڈ کر دینی ہے. لاسٹ میں جو ہے گرم مسالہ پسا ہوا میرے پاس آج تھا نہیں تو میں نے اسکپ کر دیا تھا، اور جو ہے ہرا دھنیا. بس جو ہے نا اس کو آپ لاسٹ میں ایڈ کر دیجئے گا. اچھا ہاں میں کیا کہہ رہی تھی، میں یہ بتا رہی تھی کہ کل میں جو ہے نا انسٹا اپنا اسکرول کر رہی تھی. اسکرول کرتے کرتے نا یہ جو ابھی پنجاب سائڈ میں ہوا ہے آئی تھنک واقعہ، مجھے تھوڑا سا کنفرم نہیں ہو رہا ہے، آئی تھنک پنجاب سائڈ میں ہوا ہے. یہ جو لڑکی کو جلایا ہے اس کے ہسبینڈ نے، اور اتنی مطلب اتنی پیاری وہ لڑکی تھی،
اور بھائی پیاری تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ کو کسی کی اولاد کو جلانے کا یا مار دینے کا حق کہاں ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسے مرد شادیاں کرتے کیوں ہیں؟ اور آج کل کیسے اتنے سننے میں آ رہے ہیں، اتنے زیادہ کرائمس ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کہ مردوں سے شادیاں کر کے مطلب نہ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہو رہے ہیں، نہ وہ بچوں کو رکھنے کو تیار ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے گمان میں رہتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز بھی کہ مار دیتے ہیں۔ مطلب مارنے کا حق تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ بس اتنا مجھے دکھ ہو رہا تھا، اس کی ماں اتنا رو رہی تھی، اتنا رو رو کے جو ہے وہ مطلب بتا رہی تھی۔ اور لازمی بات ہے یار، کوئی بھی ماں ہو تو اس سے واقعی ماں باپ سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہوگی ان پہ، جس طرح ہی بے دردی سے مار دیتے ہیں دوسرے کی اولادوں کو۔ تو پتہ نہیں کیا تربیت ان کی مائیں کرتی ہیں، کیا اس طرح سے اپنے گھروں کے ماحول دیکھتے ہیں لوگ بچپن سے، جو اتنے جانور بن جاتے ہیں۔ اور آئی تھنک وہ 5 منتھ یا 7 منتھ کی پریگننٹ بھی تھی، مطلب ساتھ ہی ساتھ اسے 2 جانوں کو جو ہے مطلب مارا ہے اپنے ساتھ۔ یعنی ایسے لوگ نہ اپنی اولاد کے ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کسی دوسرے کی اولاد کے ہوتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں کہ انسان اگر جانور مطلب درندہ اگر اس کے اندر ہے نا، حیوانیت اگر اس میں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نا جانور کہنے میں بھی ایسے لوگوں کو شرم آتی ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے گھونسلے میں نا اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے بیٹھتا ہے۔ مطلب ایسے لوگوں کی مثال جانوروں سے بدتر ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں گورنمنٹ کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ جو آج کل اتنا کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے بچوں کے لیے بھی، مطلب اس گرمیوں کی چھٹیوں میں تو اتنا کوئی بھاری پڑی ہیں چھٹیاں یہ بچوں کے لیے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بلکہ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آج کل بھائی نہ بڑے محفوظ ہیں نہ بچے محفوظ ہیں۔ لیکن بچوں کا تو اتنا کوئی دیکھا ہے نا اس جولائی کے اسٹارٹ اور جون کے اینڈ کے مہینے میں، مطلب بہت کوئی جو ہے یہ چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں آئی ہیں۔ اور کل جو میں نے نیوز دیکھی ہے اس لڑکی کی، تب تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی نا، کیونکہ میں نے اس بچے کی جو نا پکچر دیکھ لی تھی جو کہ ساتھ میں اپنی ماں کے جل گیا۔ تو اس بے دردی انسان کو نہ بچے پہ رحم آیا، نہ اتنا کرائم کر کیسے لیتے ہیں، اتنا دل سخت کیسے کر لیتے ہیں، مجھے حیرت ہے۔ تو بھائی اگر نہیں آپ کی ہو رہی ہے آپ علیحدہ کر دو، آپ کچھ اور راستہ اپنا لو، لیکن یہ والی چیزیں سمجھ سے باہر ہے۔ اور بہت زیادہ نا ابھی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، مطلب ابھی شادی ہوتی ہے پھر کچھ نہ کچھ سننے میں آ ہی جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں۔ میں اگر بات کروں تو پھر بھی جو پہلے شادیاں جو آج سے تقریباً 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو ہوئی نا، وہ پھر بھی ماشاءاللہ کہ یہ کہ ان میں پھر بھی ذمہ داریوں کے احساس ہیں۔ لیکن اب جو مطلب یہ جو چل رہا ہے نا 2000 مطلب کیا کہوں، میں کرونا کے بعد سے میں کہہ سکتی ہوں کہ اب تو بہت زیادہ یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں۔ یا تو شاید سوشل میڈیا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہمیں شاید لوگوں کا پتہ زیادہ لگنے لگا ہے۔ پہلے بھی سب ہوتا ہوگا لیکن اتنا پتہ نہیں لگتا ہوگا، میں ہی پاسبل یہ چیز ہوگی۔ یا شاید انسان جو ہے نا اب زیادہ شفاق ہو گئے، زیادہ سخت دل ہو گئے۔ تو بڑا میرا دل جو ہے نا خراب ہوا تھا کل رات سے۔ اچھا خیر ابھی جو ہے نا کھانا بنا لیا تھا میں نے، اور اب میں سارا پیک کر رہی تھی، کیونکہ شوربے والا سالن ہے، جانا بھی مجھے خود ہے بچوں کو لے کے۔ تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ سالن چھلک جائے یا گر جائے رستے میں نا، کیونکہ زینب کا بھی سامان کافی سارا ہوتا ہے۔ اچھا ابھی نا امی کی شفٹنگ ایسی ہے کہ امی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہیں اپنے نئے والے گھر میں ماشاءاللہ خیر سے، اور وہاں پہ بھی دراصل کام چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی تھوڑے کام ابھی پینڈنگ میں، لیکن وہ یہ کہ شفٹ ہونے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے نا معطر کو ٹائم لگے گا شفٹ ہونے میں، اس کا بھی جو ہے کام رہتا ہے کافی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو نا ہم مطلب وہاں پہ بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ، مطلب دونوں گھروں میں ہمارا ڈیلی کا یہ کہ وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی۔ امی تو خیر وہاں پہ شفٹ ہیں، تو امی یہ کہ رات کو تو وہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر ابھی میں نے فون پہ کر کے یہ کنفرم کیا میں کہاں پر ہوں آپ لوگ، تو ابھی جو ہے یہ پرانے والے گھر میں ہی تھے، تو میں پھر وہیں پر ہی کھانا وغیرہ سب لے کے چلی جاؤں گی۔ تو تقریباً نا ڈیلی چکر لگ رہا ہے شام میں اپنا سارا کام وام کر کے، کیونکہ امی کے ساتھ بازار بھی جانا ہوتا ہے، جو سامان وغیرہ امی لے رہی ہوتی ہے نا تو امی مجھے یہ کہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آج بھی امی کو نا کچھ برتن وغیرہ اپنے لینے تھے کچن کے حوالے سے، بھگونے وغیرہ تھے کچن کے، تو اسی لیے میں جلدی جلدی کر رہی تھی۔ میں کہا میں کھانا وغیرہ جو ہے یہ پکا لیتی ہوں، اور پھر آج کا نا میں نے کہا امی ابھی ایسا کرتے ہیں کہ پھر امی کال دوبارہ آ گئی کہ جو ہے نا مجھے کوئی دوسرا کوئی کام کرنے جانا ہے، کوئی صوفوں کے وغیرہ کا تھا، تو میں کہا چلو پھر کل پہ رکھتے ہیں۔ تو ڈیلی تقریباً جو ہے نا
میں شام میں امی کی ہی ہوتی ہوں. تو یہ کہ پھر بچے جو ہے وہ کبھی زینب کو لے جاتی ہوں. ویسے ابھی تک تو میں زینب کو لے کے جاتی ہوں بازار اپنے ساتھ. باقی جہانگیر بات گھر پر ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہ امی اور میں سکون سے جا کے نا شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بس میں آئی تھی نا تو امی اور تحسین نکل ہی رہے تھے جانے کے لیے. تو امی کو صوفہ کا کام تھا, شاید کوئی کشنس وغیرہ کام تھا. تو امی اور تحسین ابھی اسی کے لیے جا رہے ہیں. امی نے کہا بس میں آنا جانا کر رہی ہوں. نہیں ہے گاڑی گرم تو نہیں ہے. تحسین اپنی بائک پہ نہیں جا رہا. یہ کیا تو دیکھ رہا تو کیا سن رہا تھا. اس کو ڈال لے بھائی ماموں. بائی بائی زینب, بائی بائی, بائی بائی کرو. امی گئیں. یہ گرم گرم ہے بھی چاول اور یہ مچھلی بالکل ابھی بنا کے بس دم لگا تھا. تم کیا بنا رہی ہو؟ تاہری بنا رہی. اچھا مجھے لگ رہا تھا تاہری بن رہی ہے. کم ہی بنانا, یہ کھانا بہت ہے یار. میرے 3 مگ لیے بچوں, میں نے کافی لائی ہیں. میں سارا لیا ہی ڈال کے بھائی ان کے لیے چھوڑا. اس نے بولا کہ مچھلی لا رہا ابھی روز کھانے کا چکن سے اچھی ہے مچھلی. دیکھا آپ لوگوں نے ابھی تحسین کا آپ نے ریویو دیکھ لیا کہ مچھلی کون کھاتا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میری فیملی میں نا صرف میں شوق سے کھاتی ہوں مچھلی کا سالن, اور امی شوق سے کھاتی ہیں, پاپا بھی کھا لیتے ہیں. تو یہ والے حالات ہیں. اچھا یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا کرتے ہیں. میں امی سے کبھی کبھار کہتی ہوں, میں کہا امی کیا بس میں ہی اولاد ہوں جو ہے نا بس میں ہی ہر چیز وہ کھاتی ہوں جو امی کھا لیتی ہیں. تو یہ لوگ تھوڑا سا نخرہ کرتے ہیں, مطلب بس تلی ہوئی مچھلی کھا لیں گے سالن میں. یہ اچھا میرے سسرال میں یہ کہ مچھلی بہت شوق سے کھاتی ہے, سالن ہو چاہے تلی ہوئی مچھلی ہو, لیکن ہر چیز جو ہے لوگ کھاتے ہیں. تو مجھے اس لیے ہر چیز کی عادت ہے, اور بچے ماشاء اللہ الحمد للہ سے کھا لیتے ہیں. یہ بات تھوڑا سا نخرہ کرتا ہے, لیکن اس کو بھی میں ڈانٹ ڈپٹ کے کھلائی دیتی ہوں, کیونکہ مچھلی کے فائدے بہت ہیں. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو منتھ میں جو ہے ایٹ لیسٹ 3 دفعہ تو کھانی ہی چاہیے ہر منتھ نا, کیونکہ ناخنوں کے لیے, بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنی گرمی میں مچھلی, تو اتنی گرمی میں ہم چکن بھی تو کھا رہے ہیں اور چیزیں بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, اللہ پاک نے نا ہماری باڈی کو اس کے حساب سے بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مچھلی کھا لی تو کوئی اللہ نہ کرے کیا ہو جائے گا. آم لوگ اتنے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں, آم کی بھی تاثیر گرم ہی ہوتی ہے. میں اگر ایک آم سے زیادہ کوئی 2 آم کھا لوں نا, میری ایکنی فوراً ہوتی ہے. اور ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 جو ایکنی میرے ہوئی بھی ہیں, یہ آم کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے میں نے کھانا ابھی بالکل اسٹاپ کر دیا آم نا, میں نہیں کھا رہی ہوں ابھی. اچھا کھانا کھاتی ہی نا ابھی یہاں پر امبر بھی آ گئی تھی. تو یہی ہے کہ شام میں نا پھر ہم لوگ اپنے کام وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں. تو امیوں کہیں جانا ہوتا ہے, کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے, تو تھوڑی بہت ہیلپ وغیرہ جو ہے نا وہ کروا لیتے ہیں. ویسے تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ کام ماشاء اللہ سے بڑا سکون کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ اپنے گھر سے اپنے گھر میں آپ شفٹ ہوتے ہو نا, تو آپ بہت ریلیکس. میں یہ چیز نوٹ کر رہی ہوں کہ جب ہم لوگ کرائے گھروں میں شفٹ ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ بہت ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ ایک ٹائم میں ہمارا ٹاسک ہوتا تھا کہ ہمیں سارا سامان ایک ساتھ ہی جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. لیکن اب ماشاء اللہ یہ کہ اپنے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں, تو یہ لوگ اپنی سہولت کے حساب سے آہستہ آہستہ سامان بھیجتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ سیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر نا اچھا یہ دوسرے دن کا جو ہے ولاگ ہے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ روزانہ امی کو جو ہے بازار وغیرہ جانا ہوتا ہے, اور میں تقریباً شام میں رات کو امی کے گھر پر ہی ہوتی ہوں. تو ابھی امی اور میں جو ہے نا فوراً بس ابھی بازار سے آئے تھے, تھک بہت گئی تھی, میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی نا کہ کہیں میں پھر دوبارہ جاؤں. لیکن پھر امی نے بولا کہ نہیں چلو چلتے ہیں, باہر سے تھوڑا سا جو ہے کھا پی کر آتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ پیزا وغیرہ کھانے آئے, اور آج جو تینا محتر اپنی امی گھر پہ تھی, تو ہم لوگ پھر یہاں پر آ گئے تھے, اور امبر آج آئی نہیں تھی. تو یہاں پہ نا ہم لوگ فرسٹ ٹائم آئے تھے, پیزا بہت اچھا تھا. لیکن نا بس ایک چیز ان لوگوں نے کیا کری کہ ساری چیزیں ایک ساتھ لیا ہے, مطلب سیلڈ بھی ایک ساتھ لیا ہے. جبکہ سیلڈ جو ہے نا تھوڑا سا پہلے لاؤ تو وہ صحیح لگتا ہے, لیکن اوور آل ذائقہ وغیرہ بہت اچھا تھا. اور فرسٹ ٹائم کا یہ تھا کہ ہم دوبارہ پھر یہاں پہ آنے میں ہوگا کہ یار یہاں پہ دوبارہ آنے میں جو ہے وہ مطلب آپشن ہم رکھ سکتے ہیں. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو ایسے ہی نا کچھ لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پہلی بار کسی سے ملتے ہیں نا, تو ہمارا پھر دل کرتا ہے ان سے دوبارہ ملنے کا. لیکن کچھ لوگ ایسی حرکت پہلی دفعہ میں ہی کر جاتے ہیں کہ پھر کبھی دل نہیں کرتا کہ بھائی ان سے کبھی ملا جائے. تو دنیا کی ہر چیز میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ پہلی بار میں جو آپ کو چیز اچھی لگ جاتی ہے نا, تو پھر آپ کا دوبارہ اس کو جو ہے کرنے کو یا پھر ملنے کو دل کرتا ہے. تو یہی میں کہوں گی کہ بس اپنی زبانوں کو جو اچھا رکھیں, اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, اور بے مقصد کسی کا دل نہ دکھائیں.
کیونکہ بعض دفعہ جب اولاد پر یا اپنی فیملی میں بات آتی ہے نا تو انسان چاہ کر بھی صبر نہیں کر پاتا، اور پھر اس کو اسی کے اندازے میں جو ہے وہ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں آج کل جو ہے وہ بلا وجہ کے بس جو ہے نا اڑتے تیر لیتے ہیں۔ خیر جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں انشاءاللہ جلدی۔ اللہ حافظ۔